الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنا سبق پڑھیں گے، سبق نمبر 7، جس کا نام ہے حروف مدہ۔ حروف مدہ آج ہمارے لیسن کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور لیسن نمبر 7 جو ہے اس کو پڑھنے، سیکھنے، سننے، مشق کرنے سے پہلے آپ ہمارے جو پہلے سابقہ اسباق ہیں ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کی جو ہے مشق کریں تاکہ آپ کے لیے یہاں تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اس علامت کو، یعنی علامت میں جو دال لکھی ہوئی ہے نا، یہ دال، اس کو جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو دال نما بنی ہوئی نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ اچھا جی، دال نما بنی ہوئی ہے، یہ دال آتی کس کے اوپر ہے؟ یہ جو جزم ہے یہ کس کے اوپر آتی ہے؟ یہ آتی ہے حرف کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اور اگر کسی حرف کے اوپر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے دیکھیں سیکشن پہ لکھا ہوا ہے کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس دال نما جزم کو حرف پر آتے ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ جزم آنے کی وجہ سے وہ جو حرف ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یعنی ساکن حرف جو ہوتا ہے، وہ حرف جس کے اوپر جزم آ جائے وہ ساکن ہے، اور پھر اس ساکن حرف کو اپنے سے پہلے والا حرف یعنی متحرک ہو۔ متحرک آپ کو پتہ ہے، آپ کو بتایا بھی ہے پچھلے اسباق میں، کہ جس حرف کے اوپر زبر، زیر پیش آ جائے، کوئی بھی حرکت آ جائے تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ متحرک کہتے ہیں۔ تو ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، حروف مدہ 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم حروف مدہ والی تختی پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ حروف مدہ کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ تو حروف مدہ جو ہیں وہ 3 ہیں، اور وہ یہ ہیں: الف، واو، یا۔ اچھا، اب ہمیں یہ بھی ذہن میں سوال آئے گا کہ پہلا سوال تو یہ تھا کہ یار حروف مدہ کی تختی ہم پڑھ رہے ہیں تو حروف مدہ کیا ہے؟ ہم نے بتایا بھی حروف مدہ کیا ہے، وہ یہ ہے الف، واو، یا، یعنی حروف مدہ 3 ہیں اور وہ یہ ہیں۔ اور پھر اب ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، یہ واو مدہ ہو رہا ہے، یہ یا مدہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں الف بھی آئے گا، واو بھی آئے گا، یا بھی آئے گا، تو کیا ہر جگہ الف مدہ ہے؟ کیا ہر جگہ واو مدہ ہے، یا مدہ ہے؟ نہیں، اس کی کچھ پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، الف آ گیا اور الف سے پہلے زبر ہو، یعنی الف سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو وہاں الف نہیں بلکہ الف مدہ ہوگا۔ جیسے با، الف، زبر۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں الف آ گیا، با کے بعد کیا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے والے حرف پر زبر آ جانے کی وجہ سے جہاں الف مدہ ہوگا، پڑھیں گے کیسے؟ با، الف، زبر،
با. اچھا واو ساکن کی جیسے مثال انہوں نے یہاں پہ پیش کی کہ واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، جیسے واو. اب اس سے پہلے کیا ہے، حرف پہ پیش ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے بھائی، واو مدہ. کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ. اچھا یہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جب واو ساکن ہو، ٹھیک ہے، اور واو ساکن کب ہوتا ہے، جب واو کے اوپر جزم آ جاتی ہے مدال نما. تو جب واو ساکن ہو اور واو ساکن سے پہلا والا کوئی بھی حرف ہو اور اس حرف کے اوپر اگر پیش آ جائے نا تو وہ واو مدہ ہوگا. یا ساکن کب ہوگا، یا سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی یا نہیں، یا ساکن سے پہلے. یہ بات کا خاص رکھا جائے کہ یا سے پہلے نہیں، یا ساکن سے پہلے. اس طرح واو بھی ہم نے پڑھا تھا تو واو نہیں، واو ساکن سے پہلے. اسی طرح یا ہے تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے مثال دی گئی ہے یہاں پہ کہ یا ہے، آپ کے سامنے یا ہے اور یا کے اوپر کیا ہے، جزم ہے، اور یا کے اوپر جزم آ جانے کی وجہ سے یا ہو گیا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے والا حرف کیا ہے، با ہے، اور با کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو کیا ہو گیا بھائی، یا مدہ. بڑے اچھے اور بڑے ہی آرام کے ساتھ میں نے آپ کو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کی پہچان کروائی ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو کیا ہوگا، واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو کیا ہوگا، یا مدہ. ٹھیک ہے، اور اب حروف مدہ کو ہم نے پڑھنا کیسے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے، اس کی آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. اپنی شہادت والی انگلی کو آپ نے بند اور کھولنا ہے، جتنا ٹائم لگے گا یہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگا، آپ کے نیچے جو اس کے نیچے والا جو پوائنٹ ہے اس کے ہجے کریں گے تو ہمیں بخوبی معلوم ہوگا. ہجے اس طرح کریں گے اس تختی کے کہ با الف زبر با. ٹھیک ہے، اب میں نے جو یہاں پہ الف مدہ ہوا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو ہم نے اس کو کھینچا. ٹھیک ہے، کتنا کھینچا اس کو، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر. اس کی میں نے مقدار آپ کو بتائی ہے کہ اپنی شہادت والی انگلی کو آپ نے کھڑا کر کے بٹھانا ہے، تو اتنا جتنا ٹائم لگے گا اس کے مطابق ہم یہ سمجھیں کہ یہ الف ایک الف یعنی اور 2 حرکات کے برابر ہے. جی ٹھیک ہو گیا، تو ہم یہ کرتے ہیں دوبارہ شروع سے. با الف زبر با با واو پیش بو با یا زیر بی. پھر اس کو جب ہم ہجے کر لیں گے ہم اس کی رواں بھی پڑھیں گے. با بو بی. چلیے آئیے ہم آج کی تختی کی مشق کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با با واو پیش بو
با یا زیر بی. ہم نے ہجے کر لیے. اب ہم رواں پڑھیں گے. با بو بی. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں کھینچنا. با بو اتنا نہیں کھینچنا کہ یہاں ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑی مد ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ صرف حروف مدہ ہو رہا ہے، اور حروف مدہ کو ہم نے ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر ہی کھینچنا ہے. اور اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا یہاں پہ واو مدہ ہو رہا ہے. جی بالکل ہو رہا ہے. کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اب یہ جو واو ہے یہ ساکن ہے، اور یہ ساکن کیسے ہو گیا واو بھائی؟ سوال ہے نا. واو ساکن، ہم ایک تو ہوتا واو، واو ہم نے پڑھا، لیکن اب یہ جو واو ہے یہ ہم اس کو ساکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس واو کے اوپر دال ہے، جس دال کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جزم. اور یہ جو جزم ہے جس کسی بھی حرف کے اوپر آ جاتا ہے وہ حرف کیا ہوتا ہے؟ ساکن. اس لیے واو ساکن ہو گیا، اور اس سے پہلے والا حرف با ہے اور اوپر پیش ہے اس کے، اس وجہ سے یہاں پہ کون سا قاعدہ ہوگا؟ واو مدہ. اس طرح یہاں پہ جو یا ہے یہ یا کے اوپر جو ہے جزم ہے، یا ساکن ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یا مدہ ہوگا، کیونکہ یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے یا مدہ ہوگا. آگے جوڑ کرتے ہیں. تا الف زبر تا. تا واو پیش تو. تا یا زیر تی. تا تو. تی. اچھا، میں آرام آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو بخوبی معلوم ہو سکے کہ ہم نے اس کو کتنا کھینچنا ہے. تا تو تی. سا الف زبر سا. سا واو پیش سو. سا یا زیر سی. کیا بنا؟ سا سو. سی. جیم الف زبر جا. جیم واو پیش جو. جیم یا زیر جی. جا جو جیم. یہ جو سا ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم نے جو سا پڑھنا ہے سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے. اگر ہم سیٹی کی آواز نکالیں گے تو یہ جائز نہیں ہے. ہا الف زبر ہا. ہا. ہا واو پیش حو. ہا یا زیر حی. ہا حو حی.
الف زبر خا خا واو پیش خو خا یا زیر خی خا خو خی. تو ہم نے ابھی اپنے 3 لائنیں مکمل کی ہیں. ان 3 لائنوں کو آپ نے اچھے انداز کے ساتھ اس کی مشق کرنی ہے. اب میں نے جو آپ کے سامنے یہ ہا پڑھا ہے، اس میں ہا اور ہا میں لازمی فرق کریں. یہ جو خا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو آپ نے پڑھ ہی پڑھنا ہے. یعنی کیسے پڑھنا ہے؟ خا خو خی. تو آج کے لیے صرف 3 لائنیں ہیں، وہ اس لیے کہ آپ کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا پڑھنا آسان ہو جائے. جتنا کم سبق ہوگا اتنا اچھا آپ کو یاد ہوگا. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم قرآن مجید کی تعلیم کو عام کریں. امت محمدی جو ہے وہ قرآن مجید کو ایسا پڑھے جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے. اگر آپ آن لائن بھی ہمارے ساتھ کلاسز لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم ڈسکرپشن میں ہم آپ کو نمبر عطا کر دیں گے. آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہمارے سے آن لائن بھی کلاسز لے سکتے ہیں. اللہ پاک آپ سب پہ رحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.